شاعری کہلاتی ہے. اور کیا ہے؟ یعنی جو آپ سوچتے ہیں اسے کہہ دیں تو وہ شاعری ہے، جو آپ دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں اور آبزرو کرنے کے بعد پروف کر دیتے ہیں تو وہ سائنس ہے. تو کوئی فرق نہیں ہے سائنس میں بھی اور شاعری میں بھی. تو آج جس کتاب کی تقریب رونمائی کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے انجم صاحب نے بھی بتایا، میرے پہلے اسٹوڈنٹ نے بھی آپ کو بتایا کہ ایک دن میں، یعنی جو آپ کے سامنے اس شہر کا بیٹا، فورٹ عباس ہائی اسکول سے میں پڑھا. اس زمانے میں ہائی اسکول سے آگے یہاں ہوتا ہی کچھ نہیں تھا بچوں، اس لیے ہمیں پڑھنے کے لیے ہارون آباد جانا پڑا. ایف ایس سی میں نے وہاں سے کی، وہاں ایف ایس سی سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا. پھر مجھے پڑھنے کے لیے آگے جانا پڑا بہاول نگر، بی ایس سی کی میں نے، وہاں بی ایس سی سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ وقت کی باتیں ہیں نا، اب تو آپ کے پاس الحمدللہ. پھر ہم پنجاب یونیورسٹی گئے، باہر گئے، برطانیہ وغیرہ وغیرہ. وہ ہسٹری نہیں بیان کر رہا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی خطے کے طفیل، اسی شہر کے طفیل ہمیں جو رحمت سے، اپنی اللہ کی رحمت سے، اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے، ان کی محنت سے جو چیزیں ہمیں دی، وہ آپ اس سے زیادہ لیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا اساتذہ کا، یہ اساتذہ ہے اور آپ کے والدین، وہ دو ہی شخصیت دنیا میں ایسی ہیں جو اپنے سے چھوٹے کو اپنے سے بہت بڑا دیکھنا چاہتی ہیں. باقی سارے یہ چاہتے ہیں کہ آپ نیچے گریں، آپ کی ٹانگیں کھینچنے والے ہوتے ہیں، آپ کو کندھا مارنے والے ہوتے ہیں. لیکن والدین چاہتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھے تو ہمارا بچہ اتنا پڑھے کہ کوئی حد نہ ہو. ہم کچھ نہیں ہیں، ہمارا بچہ گورنر بنے، وزیر اعظم بنے، سائنسدان بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے. یہ ماں باپ کی، اور یہی خواہش اساتذہ کی. وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی ہوں ان کو دے دوں، ان تک پہنچا دوں، ان میں کسی طرح اتر جاؤں کہ یہ اتنے بڑے بن جائیں کہ کل کو ان کی وجہ سے میرا نام روشن ہو. یہی مطلب ہے. الحمدللہ جس طرح آج میں اپنے اسٹوڈنٹس پہ فخر کرتا ہوں، میرے اسٹوڈنٹس نے مجھے ہمیشہ سرخرو کیا. جس طرح ہوتے ہیں نا، اچھی اولاد ماں باپ کو سرخرو کرتی ہے، اسٹوڈنٹس اساتذہ کو سرخرو کرتے ہیں. تو میرے اسٹوڈنٹس نے مجھے سرخرو کیا. انشاءاللہ آپ اپنے اساتذہ کو سرخرو کریں گے اور آپ کے آئندہ آنے والی نسلیں پاکستان کو سرخرو کریں گی. یہی ہم چاہتے ہیں، یہی آج کی کتاب میں. میں تھوڑی سی اب بات سرور انجم صاحب کی کتاب کے حوالے سے، چونکہ یہ بڑے اساتذہ تھے، اعزاز صاحب پروفیسر تھے جنہوں نے جائزہ پیش کیا. ماجد صاحب ظاہر ہے وہ آپ کے پروفیسر ہے. کتاب شتاب سے نہیں، ہم تو سب باتیں دلوں سے، ہم تو دلوں کی باتیں دلوں سے ہی کرتے آئے ہیں. یہ کتاب کی شکل میں آج جو دیکھ رہے ہیں، یہ ہم نے لمحہ بلمحہ سرور انجم صاحب کو پیدا کرتے ہوئے یہ شاعری دیکھا ہے. آپ کو پتہ ہے شاعری پیدا کرنا تقریباً ایسا ہے جیسے ماں اپنے بچوں کو پیدا کرتی ہے. تقریباً یہی کیفیت ہوتی ہے شاعر کے اوپر. ایک ایک شعر کو کبھی کہتا ہے، کبھی مٹاتا ہے، کبھی ٹھیک کرتا ہے، کبھی درست کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ یہ غزل ہوگی. یہ تمام غزلیں جو لکھی ہوئی ہیں، ان میں سے آدھی کے ہم چشمدید گواہ ہیں، کیونکہ جب یہ کہتے تھے ہم سنتے تھے. اس میں سے کچھ یاد بھی رہ جاتی تھی، کچھ نہیں بھی رہتی تھی. تو وہ جو دو چار اشعار میں کہوں گا تاکہ اصل مقصد اس تقریب رونمائی کا ہو سکے. اچھی بڑی پہچان تھی، یہ سرور انجم صاحب کے اشعار ہیں، اور آپ جب پڑھیں گے تو آپ پڑھتے چلے جائیں گے اس کتاب کو، اور آپ میں شوق پیدا ہوگا پڑھنے کا. اچھی بڑی پہچان تھی جس سے برسوں کا یارانہ تھا، آج وہ میرے پاس سے گزرا جیسے کوئی بیگانہ تھا. شاید اس نے سوچا ہوگا ٹھہرے اور کرے باتیں، شاید اس نے سوچا ہوگا ٹھہرے اور کریں باتیں، شاید وہ نہ ٹھہرا ہوگا یوں کہ میں تنہا نہ تھا. سو تعویلیں ہوتی ہیں اس کے ستم کی اب دن رات، سو تعویلیں ہوتی ہیں اس کے ستم کی اب دل رات. دل یہ کہے
سوری عقل کہے ایسا ہی ہوگا، دل یہ کہے ایسا نہ تھا۔ ابھی ایک شعر انہوں نے پڑھا، وہ مجھے بہت پسند تھا، اعجاز صاحب نے، وہ تھا وہ کیا تھا جناب، وہ جس میں چلیں وہ مجھے ابھی یاد آ جائے گا، اس سے پہلے میں ایک قطع ہے، اس کا کافی لمبی نظم ہے، میرا تو اس بات سے اب جی ڈرتا ہے وغیرہ وغیرہ ہے، وہ آپ پڑھیں تو سارا، اس کا آخری جھوٹ ہے سب، پیار محبت سب جھوٹے افسانے ہیں، کیس اور وامک احمق ہیں دیوانے ہیں، کتنے ناداں شمع کے پروانے ہیں، جو آتا ہے بن دیکھے جل مرتا ہے، میرا تو اس بات سے اب جی ڈرتا ہے۔ ایک شعر کے بعد میں یہ بات، کیونکہ میں باقاعدہ ایک اتنے اس لیول کا جو آپ کے پروفیسرز ہیں اردو کے، وہ تو نہیں، میں تو ایک طالب علم کے طور پہ ہی یہ جو چیزیں مجھے یاد ہیں وہ کہ پاس آ کے دل زار کے شعلوں کو بجھاؤ، پاس آ کے دل زار کے شعلوں کو بجھاؤ، جلتا ہو جب گھر صرف تماشا نہیں کرتے۔ یہ سرور صاحب کے کچھ اشعار تھے جو میں ابھی فی البدی میرے دماغ میں آئے، تو میں اسی الفاظ کے ساتھ مبارک دیتا ہوں کالج کے پرنسپل ماجد صاحب کو کہ انہوں نے ایک بہت ہی، یہ حقیقت ہے، یہ آپ کو وقت بتائے گا کہ پاکستان کے عظیم ترین شعراء میں ان کا شمار ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اپنی زندگی ساری وقف کر دی فورٹ عباس میں پروپیگنڈے کی، میڈیا کی وہ طاقت نہیں تھی جو بڑے شہروں میں تھی۔ ان کے ہم اثر بڑے بڑے شاعر کہلائے، وہ بھی بڑے شاعر ہیں، جس میں کوئی شک نہیں، وہ بڑے شاعر تھے، لیکن انہیں میڈیا کا سہارا ملا تو وہ اسے دنیا جان رہی تھی۔ آج اس کتاب کی رونمائی کے بعد انشاءاللہ سرور انجم صاحب کو دنیا بھی جانے گی، اور آپ کے شہر کا جو حوالہ ہوگا، جس طرح بڑے فورٹ عباس نے بڑے اچھے بڑے شاعر پیدا کیے ہیں، بشیر نادم صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا، اس لیول کے یہاں پہ ادبی شخصیت پیدا ہوئیں، تو سرور انجم صاحب کے حوالے سے بھی فورٹ عباس کا نام ہوگا۔ لوگ کہا کریں گے کہ کون سا فورٹ عباس؟ وہی جس میں سرور انجم رہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت ہی حسین الفاظ کے ساتھ تقریب کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ آپ معزز مہمانان گرامی سے میں ریکویسٹ کروں گا آپ یہیں تشریف